السلام علیکم ویورز، میرے بہن بھائی دوست احباب سب السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں۔ چائے پی لیں، یہ میں گڑ ایڈ کر لوں۔ اپنے گھر میں چائے کی شوقین بھی سب سے زیادہ میں ہی ہوں اور گڑ بھی میں ہی استعمال کرتی ہوں، تو میں نے سوچا آج چائے کے ایک کپ کے ساتھ آپ سے کچھ باتیں کی جائیں۔ آج میں نے سوچا خود اعتمادی پہ بات کریں، یعنی سیلف کانفیڈنس۔ خود اعتمادی ہے کیا؟ یعنی سیلف کانفیڈنس یعنی اپنی شناخت، ہمیں پتہ ہو، اپنی ایبیلٹیز کا پتہ ہو۔ یہ ظاہر ہے ہم اشرف المخلوقات ہونے پہ یقین تو ہے ہی، ہمیں جو بھی صلاحیت ہم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے قدرتی صلاحیت ہمیں دی ہے۔ کسی بھی بات میں ہم اگر ہم میں وہ بات صحیح سے وہ موجود ہے تو ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں یہ اچھی عادت موجود ہے، یا ہم میں اتنا ہم میں ہے کہ ہم کوئی بات کہیں بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی ایسا کام اچھا کام ہم کسی کے سامنے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ہم میں اعتماد، جب بھی ہم کوئی دیکھتے ہیں نا میں نے تو بہت دفعہ ایسا دیکھا ہے کہ کئی پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے ہیں جن میں اعتماد ہی نہیں ہوتا، اور بہت سے ان پڑھ ایسے لوگ دیکھے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اتنا انہیں کانفیڈنس دیا ہے کہ وہ ہر کام، ہر بات، ہر جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، چاہے ایک انسان ہے یا چاہے 2 انسان ہیں یا 10 انسان ہیں، وہ بڑی کانفیڈنٹلی ان میں باتیں کر سکتے ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو بہت اچھی بات ہے یہ، لیکن اگر ہم زیادہ تر یہ دیکھیں کہ اگر کسی پڑھے لکھے انسان میں یہ بات نہیں ہے کہ اس میں اعتماد ہی نہیں ہے، تو ہمیں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے کامیاب بچے جب ٹاپ کرنے والے اگر اسکول میں بھی وہ کوئی ایسی کرتے ہیں، کسی کام میں کسی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، یا انہوں نے بہت اچھے مارکس لیے ہیں، اگر انہیں ہم لوگ اس پہ بلاتے ہیں نا اسٹیج پہ کہ آئیں اور اپنا کوئی جو ان کا انعام ہے وہ لے لیں، تو وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے، بہت شرماتے ہیں، یا آنے سے سامنے لوگوں کے گھبراتے ہیں۔ تو ان میں بھی ظاہر ہے اعتماد ان بچوں میں نہیں آتا نا، تو یہ ساری اعتماد کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو جب پڑھے لکھوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ اس میں تو اعتماد ہی نہیں ہے۔ آج کل بچے بھی اتنے زیادہ مارکس لے رہے ہیں، بہت کامیاب بھی ہیں، لیکن بہت بڑی اگر ہم ان میں کمی دیکھتے ہیں نا تو وہ اعتماد کی کمی ہے۔ انہیں یعنی اپنی قابلیت پہ سارا کچھ ہی ہوتا ہے لیکن وہ بات نہیں کر سکتے، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے اس میں بھی انہیں اتنا نہیں ہوتا، جیسے ہم کوئی بچہ پڑھ گیا ہے، بہت دفعہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹا یہ جو ہیں آپ نے پڑھا ہے تو آپ یہ دوسرے کو بھی سمجھا سکتے ہیں، تو وہ صحیح سے دوسرے کو سمجھا نہیں پاتے۔ کئی دفعہ انہیں سارا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھا پاتے۔ اسی طرح اگر خود اعتمادی کی کمی ہے نا تو اس بچے کی شخصیت بھی جو ہے نا وہ بھی نکھرتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح میں تو اپنی ذات سے ہی اس کا آپ کو بتاتی ہوں کہ میں جب چھوٹی تھی، یا میرے گھر میں جب مجھے یاد ہے 9th 10th تک بھی، 1st ایئر 2nd ایئر تک بھی، جب میرے گھر کوئی مہمان آتے تھے نا
تو میں ان کا سامنا نہیں کر پاتی تھی. مجھے پتہ ہے میں بہت دفعہ چھپ جایا کرتی تھی، یا میں نے دروازے کے پیچھے چھپ جانا، کچھ بھی ایسا کرنا. تو یا میں آگے پھر کالج یونیورسٹی اپنے گئی، وہاں بھی نا مجھے یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ جہاں اکٹھے ہوں نا، جیسے کالج میں لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں، گروپ میں بیٹھی ہوتی ہیں، یا ڈائننگ ہال میں جانا ہے ہاسٹل میں، تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں سب سے پہلے وہاں پہ پہنچ جاؤں. مجھے ایسے لگتا تھا جیسے سارے لوگ میری ہی طرف دیکھ رہے ہیں. جب میں جاتی ہوں تو میں گھبرا جاتی تھی. میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ جدھر بھی پہنچنا ہے، اب بھی مطلب اسکول جوائن کرنے سے پہلے تک، شادی پہ جانا، کہیں کوئی ایسی محفل ہو، کہیں کوئی بھی گیدرنگ ہوتی تھی نا، تو میں گھبرا جاتی تھی. میرا دل چاہ رہا ہوتا تھا میں سب سے پہلے وہاں پہ پہنچ جاؤں اور اپنی سیٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤں، تاکہ مجھے نا پتہ نہ چلے کہ وہاں پہ موجود لوگ ہیں اور وہ میری طرف دیکھیں گے. تو مجھے لگتا بھی ایسی تھا جیسے سارے لوگ میری ہی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ ماؤں کو سمجھنی چاہیے کہ بچہ ایسے کیوں کرتا ہے، بچہ مہمانوں سے کیوں گھبراتا ہے، بچہ لوگوں کے سامنے جانے سے کیوں گھبراتا ہے. جب مائیں یہ سنتی نہیں ہے نا کہ بچہ ایسے کیوں کر رہا ہے، اسی وقت اس بات کا حل نکالنا چاہیے تاکہ بچی کی شخصیت میں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے، آنے والے وقت میں کوئی ایسی ناکامی نہ دیکھنے کو ملے کہ بچے میں خود اعتمادی نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. میں نے تو جب اسکول جوائن کیا، جب میں اسکول میں گئی ہوں نا، مجھے تب میرے میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے. لوگوں سے ڈیلنگ کرنی، ڈیفرنٹ خیالات کے لوگوں سے ملنا، بچوں سے باتیں کرنی، ان کے والدین سے ملنا، مختلف شعبہ ہے زندگی کے لوگ آتے تھے میرے پاس، بات چیت کرنا. یقین کریں مجھے اتنا اچھا لگنے لگا اور میرے میں خود ہی اعتماد آنے لگا، اور میرے میں اعتماد پیدا ہو گیا، اور مجھے اچھا لگنے لگا لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں کے متعلق جاننا، اور مجھے ان کی باتیں بھی خوبصورت لگنے لگیں، مجھے بولنا بھی اچھا لگنا لگا، مجھے سمجھ بھی آنے لگیں باتیں. تو اسی طرح میرے میں نا وہ جو کانفیڈنس تھا نا وہ خود ہی بحال ہو گیا. اب ایسے ہی ہے، جب بھی کوئی مطلب میری ایک کزن ہے، اس میں اس کا تجربہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. وہ جب بھی کہیں شاپنگ کرنے جائے، اس نے خود بھی کوئی بھی چیز لینی ہو نا، تو اس نے کہنا ہوتا ہے نہیں آپ خود، آپ کی مطلب نا دوسرا تو جو بھی ساتھ جاتا ہے نا، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہیں آپ پسند کریں. جیسے نا اسے اپنی پسند پہ یقین نہیں ہے، نہیں یہ نہیں آپ اچھی لیں گے میں اچھی نہیں لوں گی. حالانکہ ہم کزنز بھی اتنا اسے سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تم وہ چیز لیا کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں اٹریکٹ کرتی ہے. پھر بھی وہ لے بھی لے گی، اگر اپنی پسند کی لے لی ہے، دوسرے کی پسند کی لے لی ہے نا، پھر اس نے دوسرے دن چاہے جوتا ہے چاہے کپڑے ہیں جو بھی ہے، اس نے اگلے دن پھر وہ چینج کرنے پہنچ جانا ہے. اس نے وہ چینج ضرور کرنی ہے کہ نہیں میں یہ لوں گی، میں وہ لے آئے گی تو اس سے بھی پھر خوش نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے نا، یہ ساری باتیں انسان میں اعتماد کی کمی سے ہوتی ہیں. اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی پسند کا اظہار کر سکیں، ہم سارا دیکھ سکیں تاکہ ہماری شخصیت بھی نکھر سکے. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس اتنا ماشاءاللہ سے علم ہے، لیکن ان میں خود اعتمادی نہیں ہے، وہ اعتماد سے بات ہی نہیں کرتے. تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بالکل ہی ان پڑھ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں اتنی ایسی ایبیلٹیز رکھی ہوتی ہیں، وہ ایسے مطلب ماشاءاللہ سے اپنا سارے کام اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ہماری ایک دفعہ نا انگلش کی کلاس ہو رہی تھی، تو وہاں پہ نا لیکچر دے رہے تھے ہماری ٹیچر لیکچر دے رہی تھی. تو وہاں سے نا وہ نا کویسچننگ کرنے لگے. تو اسی طرح نا ان میں بہت سارے میرے جیسے اسٹوڈنٹس بھی تھے جن کو مطلب جواب آتا تھا، لیکن اعتماد نہیں تھا اٹھ کے بولنا بڑے مطلب دھڑلے سے کہ ہمیں ہاں جی یہ ہے جواب، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تو نہیں تھا. لیکن ایسے اسٹوڈنٹ تھے جو ایوریج تھے، مطلب
صحیح تھے نہ بہت زیادہ ذہین تھے، تو لیکن وہ ماشاءاللہ سے ان میں وہ ان کا جواب پورا صحیح بھی نہیں تھا، لیکن وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک جواب دے رہے تھے۔ اور ایسے بھی تھے جنہیں تھوڑا بہت معلوم تھا، لیکن وہ ایسے مطلب کانفیڈنٹلی اپنا بتا رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں یہ آتا ہے، ہم یہ بول سکتے ہیں۔ تو ہمارے ٹیچر نے یہ کہا کہ مطلب جو بھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے، جن لوگوں میں بہت زیادہ کانفیڈنس ہے ہم تو چہرے سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس بچے میں کانفیڈنس اعتماد ہے، اس بچے میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اعتماد جن میں ہوتا ہے نا، وہ غلط بھی بول رہے ہیں تو ایسے اعتماد سے بولتے ہیں کہ انسان اچھا خاصا سمجھدار جو ہے نا، وہ یہ اندازہ لگانے لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ انسان صحیح ہے اور میں غلط ہوں، کہ وہ غلط بھی صحیح بول رہا ہے، کہ اتنا اعتماد مطلب ماشاءاللہ سے لوگوں میں ہے۔ تو انہوں نے ہمیں کہنا کہ آپ سب لوگ نا اپنے میں اعتماد پیدا کریں۔ تو اعتماد بھی اسی طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ گھروں میں اگر چھوٹے بچے اس طرح کا کرتے ہیں، جیسے میں نے اپنا تجربہ شیئر کیا، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ گھر میں اگر بچے اپنا بولنا چاہتے ہیں، کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو ماؤں کو چاہیے کہ انہیں بولنے کا موقع دیں، انہیں سننا چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے تاکہ وہ بول سکیں، انہیں پتہ چل سکے کہ ہمیں سننے والا کوئی ہے اور ہم جو بات کریں گے وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں یا مائیں یہ کہہ دیتی ہیں چلیں ہماری بھی زندگی گزر گئی، ایسی ہی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے، تو کیا نہیں بولے گا ایسے یا لوگوں کے سامنے کچھ ایسا نہیں کرے گا تو ہماری بھی گزر ہی گئی ہے۔ لیکن نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمارے جو نونہال ہیں انہیں ہم سے بہتر زندگی گزارنی چاہیے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہم میں رہی ہیں ایسی، وہ ہماری اولاد میں، ہمارے بچوں میں نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی بچہ اسکول سے آتا ہے، کوئی اپنی جاب سے بچہ واپس آتا ہے، یونیورسٹی کالج سے آتا ہے، اگر وہ کوئی بات ہم سے شیئر کرنا چاہتا ہے اپنی ماؤں سے، تو ضرور ہمیں سننی چاہیے، ہمیں وقت نکالنا چاہیے تاکہ، اور اسے بتانا چاہیے ہاں بیٹے آپ نے تو بہت اچھی بات شیئر کی، آپ تو بول سکتے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ میں تو اتنا کانفیڈنس ہے۔ انہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ جبکہ ہم لوگ مائیں کرتے ہیں جی ہم تو صبح کی خود تھکی آ رہی ہیں، ہم کام کی کر رہے تھے، ہمارا دماغ نہ کھائیں۔ موسٹلی ماؤں کو یہ کہتے سنا ہے، میں خود ماں ہوں، مجھے پتہ ہے بہت دفعہ بچے کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، میری بیٹی کوئی بات کرنا چاہ رہی ہو نا، تو میں کہتی ہوں کہ میں تھکی ہوئی ہوں بس کرو، لیکن میں اس کے چہرے کے تاثرات تب دیکھ رہی ہوتی ہوں اور میں اندر سے ڈر بھی جاتی ہوں کہ جیسے میرے میں کانفیڈنس کی کمی تھی بچپن میں گھبراتی تھی لوگوں کا سامنا کرنے سے، تو یہ خدا نخواستہ میری بیٹی میں یہ نہ آئے۔ تو پھر میں بہت دفعہ سن بھی لیتی ہوں، لیکن اب کوشش کرتی ہوں کہ بچے جب میرے سے بات کرتے ہیں تو میں ان کو سنوں تاکہ انہیں بولنے کا موقع ملے، میں دیکھوں وہ کیسے بولتے ہیں، وہ کیسے اپنی جو بات ہے میرے سے کیسے بیان کرتے ہیں، ان کا انداز کیسا ہے۔ کرنا چاہیے۔ اگر ہم بچوں کو روک دیں، ٹوک دیں، نہ بولنے دیں، گھر ہی تو ابتدا ہوتی ہے ان کے کردار کی، ان کے اعتماد کی، کہ والدین انہیں سنیں۔ اگر والدین ہی نہیں سنیں گے تو وہ بیچارے کیا توقع رکھیں گے کہ باہر جا کے، وہ پھر ہچکچاتے ہیں، ہیزیٹیشن محسوس کرتے ہیں کسی کے بھی سامنے بات کرنے سے، اور دوسرا پھر وہ شیئر نہیں کرتے والدین سے باتیں نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بچوں کو نہ ڈرائیں، نہ انہیں ڈانٹیں کہ آپ ایسے نہ بولیں یا ادھر جا کے بیٹھ جائیں، نہیں، وہ پھر بچے خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح آہستہ آہستہ۔ تو اسی طرح میں اپنے اسکول میں بچوں کو، میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں اسکول جاتی ہوں تو میں ایک دن نا امی کی وفات کے بعد، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے پروردگار، اپنی امی کی نا ڈیتھ کے بعد، پہلے تو میں ارلی چلے جاتی تھی، سٹاف کے آنے سے پہلے میں نا اپنی آفس میں موجود ہوتی تھی، لیکن امی کی ڈیتھ کے بعد پھر میرے لیے مشکل ہو گیا، گھر میں تھوڑا میں لیٹ جانے لگ گئی۔ جب میں پہلے دن اس کے بعد اسکول گئی نا، تو ایک بچہ ہے وہ تھا تب نرسری میں،
नर्सरी में ये था, प्ले में ही था मेरा ख्याल। वो ना असेंबली हो रही थी, जब असेंबली हो गई ना तो उस बच्चे ने ये देखे, मैं तो आज तक बहुत सारे लोगों से के साथ ये बात शेयर करती हूँ, तो वो बच्चा मुझे कहता है मैम आप लेट क्यों आई हैं। मैं बात का जवाब देना भूल गई। मुझे यकीन करें, मुझे इतना उस बच्चे पे प्यार आया। मैं असेंबली में मैंने क्लैपिंग करवाई उस बच्चे के लिए, और फिर मैंने बच्चों के सामने उसकी मिसाल पेश की। मैंने कहा बेटे आप सब लोग सवाल कर सकते हैं, देखें इतने सारे माशाल्लाह बच्चे, इतने ज़्यादा, और उसने कितने कॉन्फिडेंटली मेरे से सवाल किया। उन्हें ये भी पता था कि मेरी प्रिंसिपल हैं, तो उसने पूछा कि वाई आप लेट क्यों आई हैं। तो फिर मैंने क्लैपिंग की, उसकी हौसला अफजाई की। आज तक माशाल्लाह वो बच्चा सवाल जवाब करता है। तो इसलिए आप भी अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करें। अपने अगर स्कूल इदारा चला रहे हैं, कहीं भी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हैं, तो बोलने का मौका दें दूसरों को और सुने। तो मुझे बताइएगा ये कैसी लगी मुझे आपको मेरी बातें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।